سنت کے ساتھ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے میں افضل ہوں، اسی طرح 1,24,000 صحابہ میں سے میرا صدیق اکبر افضل ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے انکار نہیں کر سکتے، اور سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایمان ہے، ایمان کی شکل ہے، صحابہ کو ماننا ایک ایمان کا رکن ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا وہ قیامت والے دن مجھ سے بچ نہیں سکتا، تو رب تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں جو کہتے ہیں جی بس مولا علی امام حسین پاک پنجتن پاک وہ کچھ نہیں، پنجتن پاک کو ہم بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ مولا علی ہمارے دلوں کی جان ہے، ہمیں پتا ہے امام حسین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہمیں پتا ہے ہمیں سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہمیں پتا ہے ان ہستیوں کی کیا شان ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے صدیق اکبر کی کیا شان ہے، عمر فاروق کی کیا شان ہے، حضرت عثمان غنی کی کیا شان ہے۔ یہ ان چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے، کیوں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی، یہ سنت کے ساتھ حدیث ہے بخاری مسلم میں، سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے اس کے ذریعے سے مجھ سے محبت کی، کیونکہ صحابہ کے ساتھ میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا جس نے صحابہ سے بغض رکھا گویا صحابہ سے نہیں، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اندازہ لگا لیں، ہم نہیں کہتے، سرکار کی حدیثیں کہتی ہیں کہ جہنمی کون ہے بھائی؟ کالے منہ والے کے کالے کپڑے والے، اے جہنمی، پتہ ہے نا سب کو پتہ ہے کہ یہ جو میں نے جو یہاں پہ کالے کپڑے ڈال کے بیٹھے ہوں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن بات میری آپ سبھی کو پتا ہے کہ کس کی طرف ہے، کہ بات جو کہتے ہیں جو گستاخ صحابہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے پاک آیا اور اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر تو سیدنا صدیق اکبر کے اوپر گالیاں نکالے، ماشاءاللہ ہم ان کو بولنے نہیں دیں گے، ہم گلی گلی نگر نگر صدیق اکبر کا ذکر کرتے رہیں گے۔ صدیق اکبر کا ذکر اسی طرح جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو احسان ہیں اسلام کے اوپر وہ کوئی چکا نہیں سکتا، جتنے احسان ہیں۔ آپ نے نبی علیہ السلام سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ رشتہ ہے جب بچپن میں آپ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، وہاں سے لے کر تو آپ کی ظاہری نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات تک سرکار کے ساتھ رہے، سرکار کی صحبت میں رہے۔ اب معجزات کی طرف آئیں تو یہ صدیق اکبر کی بات ہی شروع ہے، تو انہی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ سرکار علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی گزاری حضرت ابوبکر صدیق نے۔ میں سرکار کے معجزات کی اور اختیارات کی بات کر رہا تھا۔ سب نے جو بھی کوئی نبی آتا ہے، ہر نبی معجزہ دکھا کر نبوت کا اعلان کرتا ہے، معجزہ دکھا کر نبوت کا اعلان کرے گا، اور پھر نبوت ان کو ملتی ہے، اور پھر سے جو ان کی قوم ہوتی ہے تو وہ قوم جو ہے وہ پھر ان کا کلمہ کرتی ہے۔ یہ چلتا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، آپ نے معجزے دکھائے، کچھ صحابہ نے معجزے دیکھ کر اسلام کو قبول کیا، کچھ ویسے ہی اسلام کو قبول کر گئے، کچھ نے آپ کے چہرہ مبارک کو جب دیکھا کہ کتنا روشن ہے، اتنا روشن نور والا چہرہ۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے سرکار علیہ السلام کے، شیبہ بن عثمان اس کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں میرے ساتھیوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے والد کو، سب کو مار دیا، قتل کر دیا تھا، تو وہ بدلہ لینے کی صورت میں آئے۔
سرکار سے ایک جنگ میں، دوسری ایک اور جنگ تھی، تو اس جنگ میں سرکار سے بدلہ لینے کے لیے جب وہ آئے تو سامنے تلوار پکڑ کر کھڑے ہیں، سرکار کو شہید کرنے لگے تھے معاذ اللہ۔ جب سامنے دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک نور چھا گیا۔ جب نور سائڈ پر ہوا، اس نے سرکار کا چہرہ انور دیکھا تو دیکھ کر تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں اور دیکھا آپ آگے گئے تو آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو شہید کرنے کی صورت میں آیا تھا، آپ سامنے کھڑے ہیں تو تلوار میرے ہاتھ میں، تلوار زمین پر گر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے چہرہ مبارک اور نور کی جو چمک ہے میرے تک پہنچی ہے، تو وہ میرے تک نہیں، میرے دل تک پہنچ گئی ہے، میرے دل تک۔ یہ سرکار کا معجزہ نہ ہوا تو کیا ہوا؟ معجزہ نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ جو معجزات پر، اور آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ جو نور نہ کہیں، جو کہیں کہ بشر ہیں، انہیں کو پتا چل